السلام علیکم۔ یہ ایک سوال آیا ہے کہ آپ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 60 سمجھایا تھا، تو بالکل ویسے ہی ایک سورہ آراف کی 160 نمبر آیت ہے، اس کو بھی واضح کر دیں۔ تو اس وقت میرے پاس حافظ نظر احمد والا ترجمہ ہے، پہلے میں ان کا ترجمہ بتا دوں گا، پھر جو میری فہم سے اس کا ترجمہ بنتا ہے وہ بتاؤں گا، اور آج کے دور میں یہ کس طرح ہدایت دیتی ہے اس کی بھی وضاحت کر دوں گا۔ تو سب سے پہلے حافظ نظر احمد والا ترجمہ 7 کی 160۔ اور ہم نے انہیں جدا کر دیا، تقسیم کر دیا 12 قبیلے گروہ گروہ کی صورت میں، اور جب اس کی قوم نے اس سے پانی مانگا ہم نے موسیٰ کی طرف وہی بھیجی کہ مارو اپنی لاٹھی اس پتھر پر، تو اس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے۔ ہر شخص نے پہچان لیا اپنا گھاٹ، اور ہم نے ان پر ابر کا سایہ کیا اور ان پر ایک قسم کا گوند من اور سلوا بٹیر جیسا پرندہ اتارا۔ تم کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں دیں، اور انہوں نے ہمارا کچھ نہ بگاڑا، لیکن وہ اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ یہ ہے وہ روایتی ترجمہ۔ حالانکہ اس سے پہلے والی اگر آیت آپ دیکھ لیں 159 کو، تو یہاں خود کہہ رہے ہیں کہ قوم موسیٰ کو ایک امت بنا دیا تھا، اور پھر اس کے بعد اب یہاں پر 12 گروہ میں بانٹ دے رہے ہیں۔ اور جب پانی مانگے تو پھر کہہ رہے کہ پانی میں بھی یعنی پتھر پر لاٹھی مارو تو وہ 12 چشمے پھوٹ نکلیں۔ تو کیا 12 قبیلے ایک دوسرے کا پانی تک نہیں پی سکتے؟ وہ ایک امت کیسے بنے گی؟ اس کے بعد پھر یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ابر کا سایہ کیا اور پھر وہ من سلوا نازل کر دیا، ایک قسم کا گوند اور بٹر جیسا گوشت۔ پانی ایک دوسرے کی گھاٹ سے پی نہیں سکتے ہیں، اور یہ گوشت اور یہ گوند نازل ہو رہا ہے، اور پھر اس کو کہہ رہے ہیں کہ پاکیزہ چیزیں کھاؤ۔ تو اس کی کیا حقیقت ہے؟ کیا اس سے کوئی ہدایت ملتی ہے؟ اگر اس روایتی ترجمے کو مان لیا جائے تو سوائے ایک ماضی کا قصہ جس کا ہدایت سے قطعی کوئی تعلق نہیں، ماضی کا ایک ایسا واقعہ جو موسیٰ کے ہی ساتھ محدود ہے، پھر نہ پہلے کبھی ایسا ہوا نہ بعد میں ہوگا، تو اس آیت کا یعنی اس کا ہدایت سے کیا تعلق ہے جس کو ایسی کتاب میں رکھا گیا جو قرآن تا قیامت تک کے لیے لوگوں کے لیے ہدایت ہے؟ آئیے اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ کیا ہے۔ بلکہ ایک آیت پہلے سے ہی لے لیں، 159 کو بھی لے لیں۔ وَمِن قَوْمِ مُوسیٰ، اور موسیٰ کی قوم میں سے امتن ایک ماخذ والے ہیں، یہدون بالحق، وہ ہدایت لیتے ہیں، حقیقت کا ہدایت لیتے ہیں، خاص الحق نے خاص سچائی کا، وبہ یعدلون، اور وہ اس کے ذریعے عدل کرتے ہیں، اس کے ذریعے انصاف کرتے ہیں۔ وقطعناہم اثنتا عشرۃ، اور ہم نے انہیں الگ کر دیا، عشر کہتے ہیں معاشرے کو، اور اثنتا جو ثنا سے ہے، تو تمہارا تعریفی معاشرہ، اسباتاً پھیلانے والا، عموماً ایک ماخذ سے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ، اور ہم نے حکم کیا موسیٰ کی طرف، إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ، جب تم سے طلب کرے اس کی تمہاری قوم، ان اضرب، یہ کہ تم بیان کرو، بیاسک الحجر، الحجر کر دیا یعنی خاص رکاوٹ والا تم اپنے سہارے کو، فَأَم بجست، پس پھوٹ نکلا منہ اس سے، اسنتا عشرتا عینن، تمہارا تعریفی معاشرہ دیکھنے والا، قد علما، یقینی جان لیا، کل اناس، ہر ایک انسیت والے نے، ہر ایک انسان نے، مشربہم، اپنا سیراب ہونا، وظللنا علیہم الغمام، اور ہم نے سایہ کر دیا ان پر بوجھ اٹھانے والا، غمام کہتا ہے غالب بوجھ اٹھانے والے کو، اس لیے ابر یعنی وہ بھرے بادل کو بھی کہا جاتا ہے، تو بارش برسانے والا ہے۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ہم سامنے لے آئے ان پر المنا اور السلوى، یعنی خاص احسان، منن احسان کو کہا جاتا ہے، اور سلوى باعث تسلی۔ کلوا من طیبات ما رزقناکم، حاصل کر کے برتو پسندیدگی سے جو ہم نے تمہیں سامان نشوونما دیا ہے۔ وما ظلمونا، اور ہم نے ظلم نہیں کیا، ولیکن کانوا انفسهم، اور لیکن وہ ہیں اپنی نفسیات پر یظلمون، ظلم کرنے والے۔ یہ میں ایک بار اس کا رواں ترجمہ بتا دیتا ہوں، پھر اس کی وضاحت کر دیتا ہوں۔ اور موسیٰ کی قوم سے ماخذ والے وہ حق کی ہدایت دیتے ہیں، وہ خاص سچائی کی ہدایت لیتے ہیں، اور وہ اس الکتاب کے ذریعے عدل کرتے ہیں،
اور انہوں نے ہم سے تمہارے تعریفی معاشرے کے خوب پھیلے ہوئے طریقہ کار کو ہم سے الگ کر لیا، یعنی کاٹ لیا، دور کر دیا۔ اور ہم نے موسیٰ کی طرف حکم کیا جب اس کی قوم اس سے طلب کرے یہ کہ تم سخت رکاوٹ والے سہارے کو بیان کرو، بس اس سے دیکھنے والا تمہارا خوب تعریفی معاشرہ جاری ہو جائے گا۔ یقینی اپنا سیراب ہونا ہر ایک انسیت والے نے جان لیا، اور غالب بوجھ اٹھانے سے ان پر ہم نے آسودگی دیا، یعنی ہم نے ان پر احسان اور باعث تسلی نازل کیا۔ جو ہم نے تمہیں سامان نشوونما دیا ہے پسندیدگی سے حاصل کر کے برتو، اور ہم نے ظلم نہیں کیا، اور لیکن وہ اپنی نفسیات پر ظلم کرتے ہیں۔ تو یہ تھا رواں ترجمہ۔ اب دیکھیے کہ یہاں بات کیا ہو رہی ہے، یہ آج کس طرح ہدایت دیتی ہے۔ موسیٰ کی قوم، یعنی موسیٰ کیا ہے، جو حق کی خاطر نڈر ہو کر باطل سے ٹکرا جائے۔ تو ایسا یقینی سی بات ہے پہلے کسی نے کیا، وہ پہلا موسیٰ ہے جس کے اوپر اللہ نے الکتاب نازل کیا۔ اب ایسا کوئی بھی عمل کرے گا تو وہ بھی موسیٰ ہی کہلائے گا۔ تو وہ جو نڈر اور بے باک ہو کر حق کی خاطر باطل سے ٹکرا جائے، اس کی قوم ایک ماخذ والے ہیں، امت ایک ماخذ والے ہیں، وہ الحق کی ہدایت لیتے ہیں، یعنی وہ خاص سچائی کی ہدایت ہے۔ خاص سچائی کی ہدایت اپنی اس کی کتاب کے ذریعے ملتا ہے، اور وہ اسی کتاب کے ذریعے، اس کے ذریعے ہی کا سیگا ہی جا رہا اللہ کی کتاب کی طرف، یا عدل، اس سے وہ عدل کرتے ہیں، اس سے انصاف کرتے ہیں۔ تو آج بھی جو لوگ نڈر ہو جائیں، بے باک ہو جائیں اور حق کی خاطر باطل سے ٹکرا جائیں، تو وہ ایک ماخذ والے ہو جائیں گے، وہ اللہ کی کتاب سے ہی ہدایت لیں گے، اس کی سچائی جانیں گے، اور اسی کتاب کے ذریعے وہ انصاف کریں گے، عدل کریں گے۔ تو اس کو پھر اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے انہیں الگ کر دیا ایک تعریفی معاشرہ پھیلانے والا ماخذ۔ یہ ایسا ماخذ ہے، ایک ایسا نقطہ نظر ہے، ایک ایسا مقصد ہے جو پھیلانے والا ہے، اور یہ بڑا تعریفی معاشرہ بنے گا۔ آج بھی کوئی جماعت ایسی ہو جائے جو ایک پلاننگ دے، جو ایک پورا اپنا فریم ورک دے کہ کس طرح سے کام کرنا اور کس طرح ہم عمل کر کے اس سے آگے نکل سکتے ہیں، قوم کو بھور سے نکال سکتے ہیں، اقتصادی حالت درست کر سکتے ہیں، امن و امان کی حالت کو قائم کر سکتے ہیں۔ تو یہ وہ پھیلانے والا ماخذ ہے جو تعریفی معاشرے والا ہوگا، لیکن وہ ہوگا کب؟ جب اللہ کی کتاب سے ہدایت لیں گے، اور یہی لوگ الگ ہوں گے جب اللہ کی کتاب سے ہدایت لے لیں گے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ، اور ہم نے حکم کیا موسیٰ کی طرف، اِذِ اسْتَسْقَاهُ، جب تم سے طلب کرے قوم ہو اس کی قوم، تو یہ کہ انہیں تم اپنا خاص رکاوٹ والا سہارے کو بیان کر دو۔ اساس سہارے کو کہا جاتا ہے جس کے چلا جاتا ہے۔ موسیٰ کیونکہ اللہ کی کتاب کے سہارے ہے، لہٰذا اسی کی بات ہو رہی ہے کہ بیان کر دو تم اس سخت رکاوٹ والے اپنے سہارے کو۔ تو پھر کیا ہوگا کہ اس سے تمہارا تعریفی دیکھنے والا معاشرہ جاری ہو جائے گا۔ یعنی جب اللہ کے احکامات کو لیں گے، اللہ کی وحی کو سمجھیں گے، اور ایسی قوم جب بن جائے گی تو وہ اس کو جو خاصا رکاوٹ ڈال رکھا ہے کتاب کے ذریعے، اس سہارے کو بیان کر دیا جائے، واضح کر دیا جائے، اور جب اس پر وہ عمل کر لیں گے تو اس سے جاری ہو جائے گا دیکھنے والا تعریفی معاشرہ۔ پھر آگے اللہ کہہ رہا ہے کہ یقینی ہر انسان نے جان لیا اپنا سیراب ہونا، ہر انسان جان جائے گا۔ یہ کوئی پانی پینے کی گھاٹ نہیں ہے کہ ایک گھاٹ سے دوسری قوم والے دوسرے گھاٹ سے پانی نہ پی سکیں، اس قدر سختی، یہ تو تقسیم کرنے والی بات ہے، جبکہ اللہ تو مختلف اختلاف رکھنے سے ہی منع کرتا ہے کہ آپ کو اختلاف تو رکھنا ہی نہیں ہے، ایک ہونا ہے۔ ایک ہونے کے لیے ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک دوسرے کے گھاٹ سے پانی بھی نہ پئیں؟ تو اس کی بات ہی نہیں ہو رہی، بلکہ یہ کتاب کی بات ہو رہی ہے۔ اور جب یہ اس کو بیان کریں گے تو یہ کوئی لاٹھی مارنا نہیں ہے، اس کو واضح کرنا ہے، بیان کرنا ہے اس کتاب کو جو سخت رکاوٹ کے تحت آ گئی ہے، تو اس سے وہ تعریفی معاشرہ جاری ہوگا دیکھنے والا، اور ہر انسان جو ہے وہ اپنا سیراب ہونا جان لے گا۔ پھر اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ ایک سایہ ہو جائے گا، یہ غالب بوجھ اٹھانے سے ان پر، الغمام کہا گیا، یعنی خاص بوجھ اٹھانا، اور ان پر وہ خاص سایہ ہو جائے گا اللہ سے۔ کیونکہ ان کے سامنے خاص احسان اور باعث تسلی آ گیا، نازل ہو گیا خاص احسان اور باعث تسلی اللہ کی کتاب میں ہی موجود ہے۔ خاص احسان یہ ہے کہ آپ اس کے احکامات کو سمجھے، یہ احکامات اس کا احسان ہے، اور جب اس پر آپ عمل کریں گے تو وہ باعث تسلی بنے گا، اس کے وہ نتائج ملیں گے۔ تو اس طرح جب سایہ فگن ہوگا اور ایسا بوجھ اٹھا لیں گے، ان کے سامنے آ جائے گا خاص احسان اور باعث تسلی، تو پھر نتیجہ کیا نکلے گا کہ وہ حاصل کر کے برتیں گے جو اللہ نے سامان نشوونما دیا ہے پسندیدگی سے۔ طیبات مما رزقناکم کہا گیا کہ پسندیدگی میں سے جو ہم نے تمہیں سامان نشوونما دیا ہے اسے وہ حاصل کر کے برتیں گے۔ اور ایسا کیوں ہوگا؟ کیونکہ اللہ تو ظلم کرنے والا ہے ہی نہیں، اللہ کہہ رہا ہم ظلم نہیں کرتے ہیں، لیکن یہ لوگ اپنی نفسیات پر خود ظلم کرتے ہیں۔ جو لوگ اللہ کے احکامات کو نہیں مانتے ہیں، اللہ سے احکامات نہیں لیتے ہیں، اللہ نے جو عصا دے رکھا ہے اس سہارے کو نہیں پکڑتے ہیں، اس سے وہ ضرب نہیں کرتے، اس سے بیان نہیں کرتے ہیں، تو پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ معاشرہ ہی نہیں جاری ہوتا، معاشرہ ہی آپ کا بگڑ جاتا ہے۔ لیکن جب آپ اللہ کے احکامات کو لے لیں گے، اس عصا کو سمجھ لیں گے،
جو آپ نے سخت رکاوٹ کے تحت ہٹا رکھا ہے اس سے واضح ہو جائے گا۔ تو اس وضاحت کے بعد جب آپ اس کے تحت کردار سازی کریں گے، اس کے تحت معاشرہ قائم کریں گے، تو وہ تعریفی معاشرہ جاری ہو جائے گا جو دیکھنے والا ہوگا، دنیا دیکھے اور وہ خواہش کرے گی کہ ہمیں بھی ایسا ہی معاشرہ ملے۔ جیسے مثال کے طور پر آج جاپانی معاشرے کے لوگ مثال دیتے ہیں کہ ایسے صفائی پسند ہم بھی ہوں، ایسے سچ بولنے والے ہم بھی ہوں، تو وہ ان کا کردار ہے جو انہوں نے اپنایا ہے اللہ کے احکامات کے تحت۔ یہ اور بات ہے کہ وہ قرآن کو نہ مانے، لیکن یہ اللہ ہی کے احکامات ہے، وہ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ وہ بھی تو کسی ایک طاقتور ایک جس کو جواب دہی ہے اس کا خوف رکھتے ہوئے یہ کام کر رہے ہیں، اور وہ اچھی طرح ایک اچھی قوم بن گئی ہے۔ لیکن جب آپ عمل ہی نہیں کریں گے تو آپ کیسے ایک اچھے قوم بن سکتے ہیں؟ جب اس طرح سے کریں گے اور ہر انسان یہ جان جائے گا کہ اسے کس طرح سیراب ہونا ہے، جس طرح جاپانی قوم کا ہر شخص سمجھ رہا ہے، ہر جاپانی یہ سمجھ رہا ہے کہ ہمیں کرنا ہے، یہ نہیں کہ چند افراد نے سمجھ لیا اور باقی قوم جو وہ جھوٹ بول رہی ہو، ایسا نہیں ہے۔ تو جب ہر انسان اپنا سیراب ہونا سمجھ لے گا تو پھر کیا ہوگا کہ وہ ایسے سائے میں آ جائیں گے کہ ان پر جیسے بوجھ اٹھا کر غالب لوگ آ گئے ہیں، اور ان کے سامنے باعث تسلی احسان سب کچھ سامنے آ جائے گا، اور پھر جو اللہ نے سامان نشوونما دے رکھا ہے اس کی پسندیدگی سے وہ حاصل کر کے برتیں گے۔ اور اللہ نے کیونکہ ظلم کسی پر کیا ہی نہیں، تو یہ اپنی ہی نفسیات پر ظلم کرتے ہیں۔ اگر اپنی نفسیات کو سدھار لیں، اپنے پر ظلم کرنا چھوڑ دیں، تو اس کے تحت آ دیں گے اور پھر معاشرہ بہترین ہو جائے گا۔ تو یہ آج کے خاص طور پر مسلم ممالک کے لیے ہدایت کی راہ ہے کہ آپ کس طرح سے اللہ کے ہدایت کو سمجھیں گے اور کس طرح آپ ایک تعریفی معاشرہ قائم کر سکتے ہیں، کس طرح آپ اللہ کے اس سہارے کو جس کو آپ نے سخت رکاوٹ کی طرح دور پھینک رکھا ہے اس سے ہدایت لے کر جب آپ اس پر عمل کریں گے تو ہر انسان اپنا سیراب ہونا جانے گا، اور وہ پسندیدہ سامان نشو حاصل بھی ہو جائے گا، اور اللہ کوئی ظلم کرتا ہی نہیں، آپ کو امن و امان، لا خوف علیہم ولا هم يحزنون والی کیفیت مل جائے گی۔ تو یہ آج کے معاشرے ہی کو بنانے کی بہترین ہدایت ہے، بشرط یہ ہے کہ اس کو اللہ کی ہدایت کے مطابق سمجھیں، غیر اللہ کے کلام کے شرک کے بغیر سمجھیں۔ غیر اللہ کے کلام سے شرک کرنے کا نتیجہ یہ ہے کہ اس پوری آیت کو ایک مخصوص وقت کے لیے، ایک مخصوص قوم کے لیے، اسی زمانے کے لیے، اسی وقت کے لیے کر دیا، اور اس کے بعد یہ لاجانی ہو گیا، بیکار ہو گیا، کیونکہ نہ اس سے پہلے کبھی ایسا ہوا، نہ قیامت تک ایسا ہو سکے گا۔ تو پھر اس آیت کے ہدایت کی کتاب میں رہنے کا کیا تعلق ہے؟ ہدایت جبھی ملتی ہے جب اس پر عمل کریں گے۔ امید ہے اتنی وضاحت کافی ہے، پھر بھی کوئی تشنیگی رہ گئی ہو تو بعد میں پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔